گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ چین اور پاکستان کی عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ عالمی معیار اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے مشہور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ ڈیڈ لائن گزر گئی مگر کراچی کی سڑکیں نہ کھلیں، ٹریفک کا نظام بدستور درہم برہم، شہر کے کئی مقامات پر ٹریفک کا شدید دباؤ، ایمبولینس بھی ٹریفک جیم میں پھنس گئی۔ کراچی پولیس چیف نے دھرنے والوں کو مغرب تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا تھا سڑکیں خالی کریں ورنہ سختی کریں گے۔ ترجمان کراچی پولیس کا کہنا ہے کراچی پولیس چیف نے کہا تھا دھرنوں کو اس طرح کیا جائے کہ ٹریفک کی روانی میں خلل نہ ہو۔ اور اسلحہ جمع کرانے تک کرم کی سڑکیں نہیں کھولیں گے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ معاہدے میں اسلحہ جمع کرانا ضروری ہے۔ پارا چنار کا مسئلہ 130 سال پرانا ہے، اس تنازع کو اب مستقل طور پر حل کریں گے۔ ایم ڈبلیو ایم نے سوائے خیبر پختونخوا کے پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ راجہ ناصر عباس بانی پی ٹی آئی کی جیل میں پھاٹک کھلوانے کے لیے بیتاب ہے۔ ان سے گزارش ہے بانی پی ٹی آئی سے پارا چنار پر بھی بات کر لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ضلع کرم میں سڑکیں کھلوانا، سیکیورٹی یقینی بنانا علی امین گنڈاپور اور ان کے جیل میں بیٹھے لیڈر کا کام ہے۔ فیصلہ کر لیں 9 مئی واقعات میں آپ کے لوگ ملوث تھے یا نہیں۔ بشرا بی بی نے موکل چھوڑے ہوں گے جن کی ویڈیوز بن گئیں۔ پاڑا چنار کی صورتحال کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دینا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں پاڑا چنار کی صورتحال پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تمام اکابرین سے گزارش ہے تلخیوں کے بجائے مثبت رویہ اپنائیں۔ مسائل کا حل طاقت نہیں مذاکرات میں ہوتا ہے۔ دھرنوں کے باعث کراچی اور دیگر جگہ پر راستے بند ہیں، لوگوں کی مشکلات کا احساس کیا جائے۔ سڑکیں بند کرنے سے ملک کی بہتری نہیں ہوتی، ملکوں میں احتجاج ہوتے ہیں لیکن ایسے نہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں ہمارا موقف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا چاہیے۔ وقت بڑا قیمتی ہے، مذاکرات لازمی ہیں، مذاکرات کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مائنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکا، جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے مائنس وہ بھی نہیں ہوئے۔ کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لانی چاہیے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ہم جاگیردارانہ نظام میں رہ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں 2.5 سال سے مقدمات بھگت رہا ہوں، ڈیل کی ضرورت نہیں۔ 1.5 سال جیل کاٹ لی تو کیوں کسی سے ڈیل کر کے باہر نکلوں، مقدمات کا سامنا کروں گا۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا وہ بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ توشہ خانہ کیس 2 کا حال بھی توشہ خانہ کیس 1 جیسا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی عدالت پہنچی، بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا گیا۔ گواہ نے بانی اور اہلیہ کی جانب سے وصول تحائف کی تفصیلات پیش کی۔ توشہ خانہ تحائف کی رجسٹریشن کا رجسٹر بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر ابتدائی اجرا کی، سماعت 2 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعظم سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے خط لکھا، بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم اور تمام ورکرز کی شبانہ روز محنت کی تعریف کی۔ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کو کسی صورت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 3900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,15,258 پوائنٹس پر بند ہوا۔ معاشی اور صنعتی ترقی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا لاہور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہا سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بدولت ہماری حکومتوں نے مدت بھی پوری کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور میں نہیں تو ملک اور ریاست کی ضرورت ہی نہیں۔
FIA کی گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور شیخوپورہ میں کارروائیاں۔ یونان اور لیبیا کشتی حادثات میں ملوث اشتہاریوں سمیت 19 اسمگلرز گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں راشد محمود لیبیا کشتی حادثے کا مرکزی اشتہاری ملزم ہے۔ اشتہاری وسیم اور صلاح الدین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے شہریوں کو بیرون ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورے تھے۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ اقدام قتل کی دفعہ کے تحت درج ہوگا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے خبردار کر دیا۔ IG پنجاب کا نیو ایئر پر ہوائی فائرنگ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ عثمان انور کہتے ہیں اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ 4 مختلف حادثات میں 24 افراد جاں بحق۔ موٹر وے پر فتح جنگ کے قریب بس کو حادثہ، 11 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ حادثے کی شکار بس بہاولپور سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ لاشیں اور زخمی THQ فتح جنگ منتقل۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر ٹریلر اور وین میں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 14 زخمی مورو اور نواب شاہ اسپتال منتقل۔ وزیرآباد میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔ وانا سے مکین جانے والی گاڑی کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سردی، اسکردو میں وقفے سے برف باری، پارا -13 ڈگری تک گر گیا۔ گلگت میں -7، استور اور ہنزا میں -6، کالام، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت 11 ڈگری رہا۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ اسموک کے تدارک کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کا اسکولوں کو دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم۔ جو اسکول بس پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، اسکول بسوں کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، ہم نے اگلے سیزن سے پہلے احکامات پر عمل کروانا ہے۔ ماحولیات کا معاملہ بہت سنجیدہ ہو چکا، اس میں مزید وقت ضائع نہ کیا جائے۔ عدالت نے DGLDA کو لاہور کی سڑکوں کا جائزہ لے کر ٹریفک پلان طلب کر لیا۔ رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر رواں سال 102 آپریشنز کیے، 142 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا۔ ترجمان سندھ رینجرز نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ گرفتار ملزمان میں فتنہ الخوارج، بلوچستان لبریشن آرمی، کالعدم BLF، TTP اور لیاری گینگ وار کے دہشت گرد شامل، 32 بھتہ خور اور 197 ڈاکوؤں کو بھی پکڑا گیا۔ ڈاکوؤں کے سر پر سندھ حکومت نے بھاری رقم مقرر کی تھی۔ مختلف ملکوں کا سفر کرنے والا پولینڈ کا سائیکل سوار جوڑا سندھ میں سجاول بائی پاس پر لٹ گیا۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس۔ پولیس کا کہنا ہے سیاحوں سے صرف موبائل فون چھینے گئے، نقدی یا نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ 8 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر 100 برس کی عمر میں چل بسے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جیمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جیمی کارٹر کے انتقال پر سوگ کا اعلان، پرچم بھی سرنگوں کر دیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا جیمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا عالمی امن اور انسانی حقوق کے شعبے میں جیمی کارٹر کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، نصیرات اور بیت حنون پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی کے 2 مزید اسپتالوں پر بھی حملے، الوفا اور الاہلی اسپتال میں متعدد لوگ جھلس گئے۔ 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی، 1 سہنی فوجی ہلاک۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں پر بھی 5 راکٹ داغے۔ شمالی غزہ میں شدید سردی سے ٹھٹھر کر ایک اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں صہیونی فوج نے فائرنگ کر کے 21 سال کی خاتون صحافی کو شہید کر دیا۔ شمالی شام میں ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے جھڑپوں میں 120 افراد جاں بحق ہو چکے۔ نبو السلام اور ابو راسین کے علاقوں میں بھاری گولہ بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ شمالی شام تشرین ڈیم اور کرہ کوسات پل کے آس پاس بھی جھڑپیں جاری، بڑے پیمانے پر جاری نقصان کا خدشہ۔
ایتھوپیا میں باراتیوں سے بھرا ٹرک دریا میں جا گرا، 71 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ضلع بونا میں مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ٹرک بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے میں زخمی 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والوں میں 68 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ہوٹل میں آگ لگنے سے 3 سیاح ہلاک، 7 جھلس کر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا آتش زدگی کا واقعہ بینکاک کے مصروف ترین علاقے میں پیش آیا۔ حادثے میں ہلاک خواتین کا تعلق امریکہ، برازیل اور یوکرین سے ہے۔ حکام نے ہوٹل کو بند کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ رواں سال خیبر پختونخوا ٹورزم اتھارٹی کے مؤثر اقدامات سے سیاحت میں نمایاں اضافہ، 2 کروڑ 42 لاکھ سے زائد سیاحوں نے صوبے کے سیاحتی مقامات کی سیر کی۔ سب سے زیادہ سیاحوں نے گلیات کے پرفضا مقامات کا رخ کیا۔ اپر دیر، مالم جبہ اور ناران کاغان میں بھی سیاح بڑی تعداد میں پہنچے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو میلبورن ٹیسٹ میں 184 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی۔ 340 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ میلبورن میں ناکامی کے بعد بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن کے فائنل تک رسائی مشکل ہو گئی۔ شکست کے بعد بھارتی میڈیا نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ جسوال کو آؤٹ دینے کے فیصلے پر تھرڈ امپائر اور ٹیکنالوجی کو شکست سے جوڑنے لگے۔ اور پاکستان کرکٹ کے لیے رواں سال کبھی خوشی کبھی غم کا سال رہا۔ آغاز میں آسٹریلیا میں شکست ہوئی۔ شاہین کی قیادت میں ٹیم نیوزی لینڈ گئی، 4-1 سے ہاری۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان پہلے راؤنڈ میں ہی باہر ہو گیا۔ بنگلہ دیش سے بھی شکست ہوئی، پھر لیا ٹیم نے 360 کا ٹرن۔ پہلا میچ ہارنے کے بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دی۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں ہرا کر سال کا اختتام یادگار بنا دیا۔